اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے 3 قسمیں کھائی ہیں. تین کی قسم، والزیتون، ہمیں زیتون کی قسم، وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ 3 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حوالوں سے کھائی ہیں. میں ان حوالوں کا تذکرہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ موضوع سے بڑے دور کی بات ہو جائے گی. جو لوگ اسرائیل کے بننے سے پہلے کے علاقے کے اندر گئے ہوں گے، خاص طور پہ اردن میں، اور جو آج بھی جو لوگ لیبنان جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں زیتون کے باغ بہت زیادہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انجیر بھی، یہ بھی اسی علاقے کے اندر. تو یہ جو جگہ جہاں قبۃ و خضرہ ہے، جہاں آپ کو گنبد نظر آتا ہے، جس کو عموماً آپ مسجد اقصی، جو پہاڑی تھی جس کے اوپر کھڑے ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ واز کیا کرتے تھے اور بلایا کرتے تھے لوگوں کو. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کوئی صفحہ پہ تھے، اس پہاڑی کے اوپر، اسی پہاڑی کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ معراج کی طرف روانہ ہوئے تھے، اور آپ نے اس جگہ پر تمام انبیاء کی امامت کی تھی. طور سینین، اور طور کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے. وہذا البلد الامین، اور یہ امن والا شہر، اس کی قسم کھائے. اس قسم کھانے کے بعد اللہ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اور پھر اس دعوے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میرے اس دعوے کی نفی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں، یعنی سپرلیٹو ڈگری کی صورتحال ہے کہ اس سے بہتر شکل نہیں ہو سکتی. جب سے انسان وجود میں آیا ہے اس وقت سے لے کے آج تک دنیا کے تمام سائنسدان، دنیا کے تمام آرٹسٹ، دنیا کے تمام بڑے سے بڑے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہترین تخلیق کار ہیں، ہم کمال کی چیزیں بناتے ہیں، وہ اس انسان کی شکل کی ترتیب کو بدل کے کوئی نئی شکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہوتا نہیں. آپ کے کسی شخص کے 2 آنکھوں کی جگہ جہاں اگر درمیان میں آنکھ لگ جائے تو بچے ڈرنا شروع ہو جائیں گے آپ سے. آپ کا کان اگر یہ بغل میں لگ جائے تو آپ حیران ہوں گے، یوں بغل اٹھا کے آپ کو سننا پڑے گا. آپ کی ناک کسی اور جگہ، تمام چیزیں احسن تقویم. اسی لیے دنیا کا جو سب سے اہم ترین شخص جس نے مختلف قسم کے اینجلز کو، یعنی فرشتوں کو اور آدم کو، ان کو انہیں تصویریں بنائی ہیں جو کہ اس وقت اس کے فلورنس کے اس چرچ کی چھت کے اوپر موجود ہیں، وہ مائیکل اینجلو تھا. تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اگر صورت بنائی ہے تو وہ باقاعدہ انسان کی طرح کی صورت ہے. اس میں ایک بڑا لمبا سا وہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور ایک آنکھ میں غضب ہے، اور ایک آنکھ میں طرح ہمیں بہت جو ہوتے تھے ہمارے فنکار کرتے بنایا کرتے ہیں. فرشتوں کی بھی صورتیں تقریباً ایسی ہیں، زیادہ زیادہ یہی کرتے ہیں کہ تھوڑے سے پر لگا دیے یا کچھ اور کر دیا. تو وہ تو خیر پروں کے بارے میں ہمارے ہاں بھی تذکرہ ملتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، جب یہ انسانیت کے معراج سے گرتا ہے تو یہ بدترین گہرائیوں میں گر جاتا ہے. اس سے پھر برا ہوتا کوئی نہیں دنیا کے اندر. اس کے لیے میں قرآن پاک کی 2-3 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آج ہمارا بنیادی موضوع ہے کہ وہ کون سا شرک ہے کہ جو بظاہر آپ کو تو نظر نہیں آتا لیکن آپ مسلسل کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو شرک یہ ہے نا کہ آپ جا کے کسی بت کے سامنے پوجا کرتے ہیں، یا آپ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کراتے ہوئے کہیں کہ یہ اللہ اور یہ میری مدد اکٹھی کرے گا. اللہ کسی کا شریک نہیں، کسی طور پر کسی کا شریک نہیں، باقاعدہ اس کائنات کا واحد مالک و مختار. اسی لیے اس آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ میں الیس اللہ بأحکم الحاکمین، تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ثم رددناہ اسفل سافلین. اسفل سافلین کہتے ہیں، اسفل کہتے ہیں نیچے گرا ہوا، آخری جگہ. سافلین تمام گرے ہوئے گھٹیا لوگوں سے بھی نیچے ہو جاتا ہے جب یہ انسان کیا کرتا ہے.
اس کے لیے قرآن پاک کی سورہ جاسیہ کی ایک آیت ہے، اس کو آپ کے سامنے پیش کر کے اس شرک کی گفتگو کرتے ہیں۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے کبھی اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا دیا، الہ، جس کی وہ پوجا کرتا ہے، جس کی وہ پرستش کرتا ہے؟ کیا ہے وہ اضل اللہ علی علم، اور اللہ نے اسے علم اور سمجھ کے باوجود گمراہ کر دیا ہے۔ وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور ہم نے اس کے کانوں اور دلوں پر مہر لگا دیا اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ پس فمن یہدی من بعد اللہ افلا تذکرون، اور کون ہے جو اللہ کے بعد اس شخص کو ہدایت دے گا، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ ہے بنیادی طور پر اس شخص کی حالت کہ جب وہ اپنی نفس کو الہ بنا لیتا ہے، اپنی نفس کو بنیادی طور پر معبود بنا لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے ہم اس کی مہریں لگا دیتے ہیں، آنکھوں پہ مہر لگاتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم، بالکل پھر ان کو ہدایت میسر نہیں آتی۔ تین بنیادی درجے ہیں نفس کو الہ بنانے کے۔ اللہ کہتا ہے میرا حکم ہے، ان الحکم الا للہ، میرا حکم ہے تمہاری زندگی کے اندر، تمہارے خاندان کے اندر، تمہارے ماحول کے اندر، تمہارے معاملات کے اندر، سب جگہ تمہارا ہے۔ کوئی ایک شخص اگر ان سارے معاملات میں سے ایک کے اندر بھی عمل نہیں کرتا تو بنیادی طور پہ وہ ایک جگہ پہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ایک جگہ نفس کی عبادت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے انفرادی سطح پر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم کے اوپر، میری ذات پر کچھ چیز جو تھی وہ احکامات دیے ہوئے کہ میں نماز پڑھوں صبح اٹھ کے۔ اب صبح اٹھ کے ہم اگر نماز نہیں پڑھتے، کسمساہٹ میں ہو جاتے ہیں، اور تو پھر ہم نے اللہ کی جگہ کس کا حکم مانا؟ تو ہم نے جس کا حکم مانا ہم نے اس کی عبادت کی۔ دوپہر کو ہم کہتے ہیں تھوڑا سا یہ ہے مصروف ہیں، پڑھ لیں گے۔ بعض ایسے بدنصیب ہوتے ہیں کہ جو نوکری میں لگے رہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جب ریٹائرمنٹ ہو جائیں گے تو پڑھ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو پھر مہلت نہیں دیتا۔ یہ نفس کے ذاتی انفرادی سطح کے اوپر آپ بے شمار جگہ پہ اللہ نے آپ کو احکامات دیے ہیں، تم نے اس طرح زندگی گزارنی ہے، اس طرح چلنا ہے، اس طرح پھرنا ہے، اس طرح تمام معاملہ۔ آپ کی زبان کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ فحش گفتگو نہیں کریں گے، آپ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، آپ کی شرمگاہ کا آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اس کو صرف اور صرف منقوہ عورتوں کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کی طرف آپ کا اس کی طرف لے جائے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنیادی طور پر زنا جو ہے شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، آنکھیں بڑھ رہی ہوتی ہیں زنا کی طرف، ہاتھ بڑھ رہے ہوتے ہیں زنا کی طرف، دل بڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر آپ کی ذات کا حق ہے۔ اب ایک آدمی ذات کے اس حق کو پورا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ اپنے نفس کی میں نے بالکل بندگی نہیں کی،